السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تاریخ کے بہت عظیم واقعات اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آسمان اور زمین کی پیدائش اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام میں کی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے وقت میں جب جودی پہاڑ پر جا کر رکی اور ٹکی تو یہ 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی، اور فرعون اور قبطی اور تمام ظالمین کا اللہ رب العزت نے اس دنیا سے خاتمہ کیا 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی۔ لیکن ایک اور بڑا واقعہ جو بہت ہی زیادہ دلوں کو غمگین کرنے والا ہے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو اسی ماہ کی 10 تاریخ کے ساتھ منسلک اور جڑا ہوا ہے۔ وہ واقعہ 61 ہجری کا ہے، جس وقت میں یزیدی حکومت بہت زیادہ سربلندی پر تھی اور اس کا پائے تخت ملک شام میں تھا، اور اس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مدینۃ المنورہ میں مقیم تھے، جو ان کی جائے پیدائش بھی تھی۔ تو یزید کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ سب لوگ میری حکومت سے متفق تو ہو گئے، لیکن اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ میری حکومت کی مخالفت انہوں نے کی تو ان کے ساتھ بہت سا مجمع جڑ کر میری مخالفت کر سکتا ہے اور میری حکومت کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کے لیے مدینہ کا جو اس وقت کا گورنر تھا ولید ابن عتبہ، اس کو خط لکھا۔ وہ یزید کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ اس کو خط لکھا کہ تم سب سے بیعت لو، اور خصوصاً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی الگ سے بیعت لو، اور ان کو اس بات پر مطمئن کرا دو کہ یزید کی حکومت سے وہ متفق ہیں۔ تو جیسے ہی ولید ابن عتبہ کے پاس، جو کہ مدینہ کا گورنر تھا اس وقت کا، یہ خط پہنچا تو اللہ رب العزت نے ولید ابن عتبہ کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی تھی، تو اس نے رات کے وقت میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگوں کے ذریعے سے اس خط کو پہنچایا اور ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دربار میں پہنچے، تو اس نے کہا کہ یہ خط پہنچا ہے یزید کی طرف سے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے انتظار اور مہلت کا وقت مجھے دیجیے، میں انتظار کروں گا اور پھر میں اس معاملے میں غور و فکر کر کے پھر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اس کے دربار سے باہر نکلے۔ تو صبح تک کے قیام کو مدینہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بہت مشکل سمجھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم مدینہ چھوڑ کے فوراً مکہ روانہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ تو یزیدی قافلے کا لشکر اور یزیدی قافلے کے لوگ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے مستحق خلافت نہیں ہے۔ تو وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند قافلے کو لے کر مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ تو چند دن گزر گئے تو ولید ابن عتبہ نے لوگوں سے معلوم کیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ سفر پر ہیں، جب آ جائیں گے تو آپ ان سے بات کر لینا۔ تو جب یہ مکے میں مقیم تھے تو عراقیوں کو پتہ چلا کہ یزید کی طرف سے ان کو جبر کیا جا رہا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کرے۔ تو عراقیوں کی طرف سے مستقل خطوط آنے شروع ہو گئے کہ حسین ابن علی آپ ہی مستحق خلافت ہیں، آپ اس کی بیعت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے اور آپ اس کی بیعت سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے خطوط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بکثرت پیش ہونے لگے۔ بقول حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، 12,000 خطوط عراقیوں کی جانب سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ جب اتنے ڈھیر ساری خطوط پہنچے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سارا کوفہ اور عراقی میرے پر متفق ہوں، اور اگر میں ان کا ساتھ نہ دوں اور میں ان کے اس بلاوے پر نہ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت میں مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جو سیاست چل رہی تھی جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوتی جا رہی تھی، تم نے اس وقت میں حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جبکہ آپ کے ساتھ لوگ تھے اور قافلہ تھا اور سب نے خطوط بھیجے اور آپ کو اطمینان دلایا تھا، تو آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟
تو یہ اللہ کا ڈر کھاتے ہوئے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب کوفہ چل پڑے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر اصحاب نے ان کو بہت روکا اور کہا کہ کوفیوں پر آپ ہرگز اعتبار نہ کریں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور انہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیانت کی اور انہیں زہر دے کے ان کو ختم کر دیا، اور یہ آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ تقریباً 12,000 خطوط میرے پاس پہنچے ہیں اور وہاں کے بڑے اشراف لوگوں کے خطوط مجھ تک پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا، میں آپ کی بات کا اعتبار کرتا ہوں اور آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، بجائے میں جانے کے حالات کی تفتیش کے لیے میں اپنے قریبی آدمی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ پہلے کرواؤں گا، پھر اس کے بعد میں کوفہ خود پہنچوں گا۔ تو یہ کہہ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کے 2 بچے بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ مسلم بن عقیل جب پہنچے اور عراقیوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد مسلم بن عقیل ہمارے درمیان پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے شہر کے حدود سے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور راستے ہی میں کئی ہزار لوگوں نے ان سے بیعت کی اس بات پر کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا تھا ہم اس پر بالکل متفق ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو اپنا خلیفہ اور سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے جو قربانی ہو سکتی ہے ہم دینے کو تیار۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے سے بات پہنچائی کہ دیکھو آپ تک جیسے خطوط پہنچے تھے یہاں کے لوگ اسی پر متفق ہیں، اور جب میں آ گیا تو ہزاروں کی تعداد میں چند دنوں میں ہی لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی خلافت پہ بیعت لی۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خط دکھایا کہ دیکھو یہ خطوط ہیں، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف، عراق کی طرف عازم سفر ہوئے، وہاں سے سفر شروع کیا۔ تو یہ سفر چلتا چلا گیا، تو یہ بات جو عراق میں ہو چکی تھی یزید تک پہنچ گئی کہ سارا عراق یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا ہے، اور سب لوگ متفق ہیں، اور ان کی طرف سے بھیجے گئے قاصد مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ تو یزید نے اس وقت میں جو وہاں کے خلیفہ اور گورنر تھے تو اس گورنر کو معزول کر دیا، چونکہ وہ گورنر بہت زیادہ اہل بیت کے تعلق سے نرم گوشہ اختیار کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو، جو بہت ظالم و جابر تھا، اس کو مسلط کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر کوفہ کے حالات کو تم درست کرو، اور جہاں تک ہو سکے حضرت حسین ابن علی کو کوفہ پہنچنے سے تم باہری سے ان کا راستہ بند کر دو۔ تو جیسے ہی یہ پہنچا کوفے کے اندر تو اس نے مسلم بن عقیل کو اور پھر ان کے ساتھیوں کو اور ان کے 2 اولاد کو پکڑ کے اس نے سارے مجمع کے سامنے قتل کروا دیا۔ تو جیسے ہی عراقیوں نے اور کوفیوں نے یہ ماحول دیکھا، اور عبید اللہ بن زیاد کا ظلم تو بڑا مشہور تھا، ان لوگوں کو پتا تھا کہ جب یہ کوئی بات کا وعدہ کر لے تو اس کو پورا کر کے ہی چکتا ہے، چاہے جانے چلی جائے۔ تو یہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ اب ایسے لگ رہا تھا گویا کہ یہ ایسے ہی بطور نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کیے ہوئے تھے، لیکن جو یکایک حالات بدل چکے تھے اس کا علم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ نہ سکا، حالات بگڑے اور فوراً ان کا قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو آخری خط حضرت مسلم بن عقیل کا پہنچا تھا اسی پر انہوں نے اعتماد کیا اور یہ سمجھا کہ حالات وہاں کے بالکل درست ہوں گے اور وہاں اس وقت میں میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ سفر جیسے ہی شروع ہوا تو ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، اور پھر وہاں پہنچ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کا انتقال ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جیسے ہی انہوں نے سنا تو ان کو پریشانی شروع ہو گئی، تو انہوں نے لوگوں سے حالات کی تفتیش کی تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے خلاف وہ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے تو عبید اللہ بن زیاد نے
عمرو ابن سعد کو 1000 کا جتھا دے کر بھیجا کہ تم چاروں طرف کوفہ کے پھیل جاؤ اور دیکھو کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس راستے سے آ رہے ہیں، اور جہاں سے وہ آ رہے ہیں ان کے راستے کو روک لو۔ تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے جا کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو روک لیا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم تو اس بات پر آ رہے تھے کہ کوفہ والوں نے خود ہمیں دعوت دی، اور خود ہمیں انہوں نے آنے کے لیے خطوط پہنچا، اور وہ خطوط دعوے کے طور پر میرے پاس خود موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں سیدھا مکے میں جا کر اپنی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، دوسرا یہ، یا تو تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں ملک شام جا کر خود تمہارے سردار یزید کے پاس جا کے ہم کلام ہوں گا، وہاں جا کے بات چیت کروں گا، اور جو مصالحت کی شکل اختیار ہوگی وہ ہم اختیار کریں گے، اور تیسری بات یہ پیش کی کہ دیکھو تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اسلامی سرحد سے باہر جا کے کافروں سے لڑتا رہوں گا، اور اسی لڑتے لڑتے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو ان تینوں باتوں کا انکار کر دیا عمرو ابن سعد نے، اور کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بس ہم آپ کا راستہ روک کے رکھیں۔ تو پھر اس نے یہ خط لکھ کے عبید اللہ بن زیاد کو پہنچایا، تو عبید اللہ بن زیاد کے دل میں بات آئی کہ یہ بڑی انصاف پسندانہ بات کہی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا بڑا بدبخت شمر ذی الجوشن۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے حسین ابن علی کو آج چھوڑ دیا تو پھر یزید کی نگاہوں میں تمہاری اہمیت بہت کم ہو جائے گی، وہ ہو سکتا ہے کہ تم سے حکومت کو چھین لے، اور پھر تم اسی طرح ذلیل کر دیے جاؤ گے جیسا تم پہلے تھے، آج تک کوئی حکومت تمہارے پاس نہیں تھی۔ تو اس نے حکومت میں کی چکر میں آ کر شمر ذی الجوشن کی بات کو قبول کر لیا، اور پھر کہا کہ شمر ذی الجوشن کو 4000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جہاں ان کو عمرو ابن سعد نے روک رکھا تھا 1000 کے قافلے کے ساتھ، شمر ذی الجوشن کو 4000 کا لشکر دے کے بھیجا، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شمر ذی الجوشن کو 2000 کا لشکر دے کے بھیجا، اور وہ دونوں 1000 بڑے جرار تھے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے جا کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا، تو انہوں نے وہی 3 باتیں اس سے بھی کہی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یا تو یزید پر تم بیعت کر لو اس کی خلافت پر، یا پھر تم ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مصالحت کی راہ نکل آئے، لیکن شمر ذی الجوشن بڑا بدبخت انسان تھا، وہ گویا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پیاسا تھا، اور ایک تقدیر تھی جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیشن گوئی کے طور پر اللہ نے پہلے ہی کہلوا دی تھی، اس کو ہونا تھا، وہ مقدر میں تھا۔ تو شمر ذی الجوشن اور سارے ساتھی تیار ہو گئے، اور ادھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کربلا میں پہنچے تو یہ 9 محرم الحرام کی صبح کا وقت تھا۔ تو یہاں جانے کے بعد بالکل پہرا اتنا سخت ہو گیا کہ اب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں کو لے کے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے کو ہٹ سکتے تھے، اور پھر جہاں وہاں پانی کا کنواں تھا قریب میں، وہاں شمر ذی الجوشن کے حکم پر وہ پانی کا کنواں اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا، تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے قافلے والوں کو پانی تک نہ مل سکے، اور یہ تنگ آ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ تو یہ بھوکا پیاسا قافلہ ادھر ہی کھڑا ہوا تھا۔ یہ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ چلو اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک دن تم سے مہلت کا مانگتا ہوں۔ وہ 9 محرم الحرام جمعرات کا دن تھا، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست پر ان لوگوں نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ پھر جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو 10 محرم الحرام اور جمعے کا مبارک دن تھا، اس وقت صبح سے جنگ شروع ہوئی۔ تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے آل رسول میں سے علی اکبر تھے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید ہوتا گیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں صرف یہاں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، اور نام لے لے کے کہا کہ دیکھو فلاں تم نے خط مجھے بھیجا تھا، تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا، دیکھو فلاں میں تمہارے خط کی وجہ سے آیا تھا۔ تو ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی خط نہیں آیا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خطوط وہ لے کر آئے تھے، وہ نکال کر انہوں نے زمین پر ڈالے اور خط کھول کے نکال کے دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا خط تھا جس میں مجھے تم نے دعوت دی تھی، اور یہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم آ جاؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت ضرور کریں گے اور ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات لکھی تھی وہ لکھی تھی، اب ہم تمہارے ساتھ ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اب تمہارا اور ہمارا مقابلہ تلوار کے ذریعے سے ہوگا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک بات کہی کہ دیکھو مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی آج موجود ہوتا تو عیسائی لوگ اسے آج تک بھی پال پوس کے اس کو صحیح سالم برقرار رکھتے۔ تم کیسے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا خون کرنے کے لیے تم نے ساری تیاری کر لی، اور باوجود ہے کہ میں تمہارے ہی بلانے پر یہاں پہنچا اور تم میرے قتل کے در پہ ہو، اور سارا میرے ساتھ جو خاندان ہے وہ سارا خاندان اہل بیت ہے، اور تم اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے ہو اس دنیا سے، لیکن ان لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت نے رحم کو نکال لیا تھا، بدبختی اللہ نے ان کے مقدر کر دی تھی۔ تو جب جنگ ہو رہی تھی تو حر بن یزید ان کے دل میں غیرت جاگی، انہوں نے شمر ذی الجوشن اور اس کے قافلے سے جو تقریباً 5000 کا قافلہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر تھا، اس سارے قافلے کو انہوں نے للکارا اور کہا کہ دیکھو تم کس کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہو، اس شخصیت سے تم واقف نہیں ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو جب ساری بات کہی تو شمر ذی الجوشن نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم ہماری بات نہیں سنتے تو ہم بھی تمہارے قافلے کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ خود اور ان کے اپنے بھائی اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو لے کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور پھر شمر ذی الجوشن کے قافلے سے نکل کر حسینی قافلے میں جا ملے، اور پھر وہاں جا کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ سے قتل کے در پر ہو جائیں گے، میں تو کوئی نہ کوئی مصالحت کی صورت نکالنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، میں اب آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں، جب تک میری رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی دوڑتا رہے میں انشاءاللہ آپ کی مدد اور آپ کی محافظت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ اور یہ بات انہوں نے سچ کر دکھائی، یہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی یہ تینوں شہید کر دیے گئے، اور جب تک یہ شہید نہیں ہوئے انہوں نے سارے خاندان اہل بیت کی اور اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مدد کی۔ اور جب یہ ہوتا گیا، ظہر کا وقت آیا، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ ظہر کا وقت ہے، اب جمعہ کا دن تھا، انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی آپ اجازت دیں، چونکہ یہ مسافر خود تھے تو مسافر پر تو قصر 2 رکعت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دیں، پھر جو تمہاری مرضی ہو کر لینا۔ ان کو یقین تھا کہ میرا تو اب قتل ہونا ہی ہے، لیکن اس پر بھی اس شمر ذی الجوشن بدبخت کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو رحم نہیں آیا، انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں دی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر یہ اس بات پر مستقل تھے کہ نماز پہلے پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جنگ کا پھر دوبارہ جنگ کی شروعات کی جائے، لیکن جب اجازت نہیں ملی تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تو جب یہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا اور آپ کے گلے پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سنان ابن انس نخعی کمبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے، جس کی وجہ سے آپ نیچے گر پڑے اور بہت زیادہ نڈال ہو چکے، اور آپ کا خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے آپ اس قابل نہ رہے کہ اٹھ کر ان ظالمین کا بدلہ آپ لے سکے۔ تو شمر نے کہا کہ تم ان کو قتل کیوں نہیں کرتے، سارا قافلہ تو ختم ہو گیا تھا، سارے قافلے کے بچے شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے ان کے چھوٹے بیٹے کو بلایا، ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کی عمر صرف 2 سال کی تھی، وہ اندر وہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے، تو یہ میدان میں کھڑے ہو کے انہوں نے آواز لگائی تو وہ عبداللہ دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کی وجہ سے شاید وہ ان پر رحم کر دے، اور وہ ان کو گود پر بٹھائے، اور جیسے ہی گود پر بٹھائے تو ایک ابن المقعد کمبخت تھا جو شمر ذی الجوشن کے قافلے سے تھا، اس نے تیر لگائی، وہ ایسے تیر کا نشانہ تھا کہ وہ سیدھا آ کے اس بچے کے حلق پر لگا، وہ بچہ آہ تک نہ کر سکا، اس کی روح نکل گئی۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، اور ان کی گود میں بیٹے پر ایسا وار کیا گیا کہ وہ آہ تک نہ کر سکا اور مر گیا۔ تو جیسے یہاں تیر ان کے لگی تو پھر وہ فوری طور پر شہید ہو گئے۔
تو ان کا خون بل 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 ابلنے لگا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بیٹے کے خون کو، اس معصوم اور شہید بچے کے خون کو اپنے دونوں ہاتھ میں اٹھا لیا، اور پھر آسمان کی طرف کر کر زبان حال سے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس حالت میں بھی اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، چاہے میرے ساتھ جو بھی مصائب و آلام ہونے لگے۔ تو اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ پوری بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو پھر زرعہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ پر وار کیا اور گردن پر وار کیا۔ پھر جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے اور پوری جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو سنان ابن انس نخعی کمبخت نے آپ پر تیریں چلائی۔ جب وہ تیریں آ کے سینے پر لگی تو آپ نڈھال ہو کے خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے نیچے گر پڑے۔ تو شمر نے زور سے آواز لگائی کہ تم قتل کیوں نہیں کرتے، صرف وار کرتے ہو، ختم کرو اس جنگ کو اور ان کو قتل کر دو، ان کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھاؤ۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا، وہ قتل کرنے کے لیے گیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، اس وجہ سے اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ شمر نے اس کو گالی دی اور دھکا دے کے اس کو پیچھے کر دیا۔ سنان ابن انس نخعی کمبخت مردود نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بال پکڑے اور سر کو تن سے جدا کیا، اور پھر دور کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی گردن کو تلوار کے ذریعے سے کاٹ دیا اور سر کو ایک نیزے پر چڑھا کے بلند کر دیا، اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تمام قافلے کے شہیدوں کے سروں کو ان کمبختوں نے نیزوں پر چڑھا دیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر سب سے پہلے تھا، پھر اس کے بعد تمام خاندان اہل بیت کا، اور سب سے چھوٹا سر حضرت عبداللہ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کا بھی چھوٹا سا سر تھا 2 سال کا، جو نیزے پر چڑھایا گیا اور پھر وہ گھمایا جا رہا تھا سارے میدان کربلا میں۔ اور یہ سارے نیزے پر چڑھے ہوئے سروں کو شمر ذی الجوشن نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا، جو اس وقت میں ابھی نیا گورنر بنا تھا کوفے کا۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو وہ اپنی چھڑی کو ہونٹوں پر رکھ کر مار رہا تھا اور پھر کہہ رہا تھا کہ تم اسی زبان سے ہمارے خلیفہ کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک بوڑھے معمر صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کے اپنے دبے الفاظ میں اور اپنے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا کہ دیکھو کمبخت، تو اپنی اس چھڑی کو اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں سے جدا کر، میں نے اپنی ان آنکھوں سے کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ دردناک اور المناک واقعہ تھا۔ یزید کو اگرچہ اس واقعے کی پہلے خبر نہیں تھی، لیکن جب خبر ہوئی تو اس نے ان قاتلین کا بدلہ نہیں لیا۔ تو جب اس نے ان قاتلین کا بدلہ نہیں لیا تو گویا کہ ان قاتلین میں برابر کا شریک ہے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شہید کر کے گویا کہ امت کو پیغام دیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہر کسی کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم چاہے جتنی بھی بڑی سلطنت اور بادشاہت ہو، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے، اور اپنے ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ چاہے جو بھی ہو، ہم سر جھکا نہیں سکتے، چاہے ہمارا سر کٹ بھی جائے، لیکن ہمارا سر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پیغام تھا پوری امت کے لیے۔ آج بھی اگر ہم تیار ہو جائیں اس واقعے کے بعد، سننے کے بعد، کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، اور بجائے یہ کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں چند کام کرنے کی وجہ سے، چند کام کرنے سے، راستوں پر پھرنے سے، یا پھر تعزیہ نکالنے کے بجائے ہم زندگی بھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنائیں تو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔